الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حضرات محترم، آج 21 رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک 1445 ہجری کا آخری عشرہ نجات ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اور آج ہم سب مولا کائنات، تاجدار حل عطا، مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں مجلس ذکر و دعا کو سجائے بیٹھے ہیں. اس ہستی کی یاد میں آج یہ مجلس سجی ہے جس کے بارے میں میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الذکر علی عبادہ. حضور نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا یہ اللہ نے عبادت کے زمرے میں رکھا ہے. اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مجلس لگی تھی، اس میں نبی پاک کے سارے صحابہ موجود تھے. تو میں نے اپنے والد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا. تو حضرت ابو بکر صدیق ہر تھوڑی دیر کے بعد مولا کائنات کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھتے تھے. ایک لمحہ گزرتا، چہرہ ادھر کرتے، پھر ایسے چہرہ پھیرتے اور مولا کائنات کے چہرے کو دیکھتے. حضرت علی کے چہرے کا بار بار دیدار کرتے حضرت سیدنا صدیق اکبر. تو ام المؤمنین کہتی ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابا جان، آج میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا کہ آپ نے اس مجلس میں کئی دفعہ بار بار اپنے چہرہ حضرت علی کی طرف دیکھتے رہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ. حضور نے فرمایا کہ جس نے محبت کے ساتھ علی کے چہرے کو دیکھا، اور محبت کے ساتھ علی کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت ہے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم الاجمعین مولا کائنات کے چہرے کو اس محبت سے آپ کا دیدار کیا کرتے تھے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ ہیں اور آپ داماد مصطفیٰ ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، سیدہ کائنات کے شوہر نامدار ہیں اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار ہیں. یہ ساری نسبتیں آپ کے شرف کو، آپ کی عظمت کو اور آپ کی رفعت کو بیان کر رہی ہیں. مولا کائنات کے بے شمار فضائل اور مناقب ہیں اور جن کو بیان کرنے سے ایمان کو تازگی ملتی ہے، روح کو جلا ملتی ہے، دل کو سکون اور قرار ملتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے بے شمار خصوصیات سے آپ کو نوازا تھا. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت حضور علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے ہوئی ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے مولائے کائنات کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کی ولادت باسعادت کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ ابن صبا مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اعلان نبوت سے 10 سال قبل 13 رجب المرجب کو آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بھی اپنی چچی جان کے نام کے نام پر رکھا تھا۔ اس سے آپ حضرت علی کی والدہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی والدہ ماجدہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی۔ تو طواف کے دوران مولائے کائنات چونکہ اس وقت ان کے بطن میں، ان کے پیٹ میں تھے، تو آپ کی ولادت کا وقت ہو گیا اور تکلیف کی شدت بڑھ گئی، اور آپ کے ساتھ موجود جو خواتین تھیں انہوں نے جب دیکھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کو کہ شدت تکلیف کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر کعبے کے سامنے گر رہی ہیں، تو وہاں خواتین نے آپ کو اٹھایا اور خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کے آپ کو اندر لے گئے۔ اور بعض روایات کے مطابق حضرت مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، اس لیے آپ کو مولود کعبہ بھی بولتے ہیں کہ مولائے کائنات کی شانوں میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ آپ کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی اور آپ کی شہادت مصلی پر ہوئی۔ اللہ کے گھر سے حضرت علی المرتضیٰ کا تعلق، مسجد سے آپ کا تعلق، خانہ خدا سے آپ کی محبت کا اور تعلق کا یہ عالم تھا کہ پیدائش کعبے میں ہوئی ہے اور شہادت آپ نے مصلی کے اوپر عطا فرمائی۔ جب آپ کو ایک غزوے کے دوران، ایک جنگ کے دوران دشمن کا تیر آ کے لگا، اور وہ تیر آپ کی پنڈلی سے، یہ جو ٹانگ کی پنڈلی تھی، پنڈلی سے ہڈی کو کراس کرتا ہوا پار ہو گیا، درد کی شدت کی وجہ سے، حتیٰ کہ بعض روایات کے مطابق اہل سیر نے لکھا کہ وہ تیر حضرت علی کی پنڈلی کی ہڈی کو پار کر کے ٹیڑھا ہو چکا تھا، اتنی شدت سے آپ کو وہ تیر لگا تھا۔ اور جب بھی حکامہ اور وہ صحابہ اکرام ان کو اس تیر کو نکالنے کی کوشش کرتے تو ان کو سخت تکلیف ہوتی اور وہ ہاتھ نہ لگانے دیتے۔ پھر مولائے کائنات نے ان سے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے وہ تیر کیسے نکالنا ہے، یہ ایسے نہیں نکلے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوں گا تو تم لوگ کھینچ کے اس تیر کو نکال لینا، اس لیے کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو وہ وقت میرا اور میرے خدا کا ہوتا ہے، اس وقت کے دوران مجھے دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی اور دنیا کی کوئی چیز مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ تو اس سے آپ حضرت مولائے کائنات کا جو انہماک اور اپنے رب کے ساتھ جو تعلق تھا اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور علماء اور محدثین نے لکھا کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کے اس تیر کو کھینچ کے نکال دیا گیا، اور آپ جو ہے وہ آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ اس حد تک آپ کی عبادت کے اندر خشوع اور خضوع کا یہ عالم ہوا کرتا تھا۔ ایک روایت یہ بھی بیان کی گئی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا۔ جب آپ پیدا ہوئے آپ کے نانا کا نام حیدر تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے نانا کا کیا نام تھا؟ حیدر تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا،
اور یہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان فرمایا ہے. یہ اسد الغابہ کے اندر حدیث ہے کہ خود مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں انا الذی سمیتنی امی حیدرہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ نے آپ کا نام اپنے نانا کے نام پر حیدر رکھا تھا، اور حضرت علی المرتضیٰ کے والد حضرت ابو طالب نے آپ کا نام علی رکھا. کیا رکھا؟ آپ کا نام علی رکھا. والد نے آپ کا نام علی رکھا اور والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا، اور دونوں ناموں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشہوری عطا فرمائی. آپ کو حیدر کرار بھی کہتے ہیں اور علی المرتضیٰ بھی کہتے ہیں. تو یہ دونوں نام والدہ کی جانب سے اور والد کی جانب سے آپ کو عطا کیا گیا. آپ کی پیدائش کے وقت ایک اور واقعہ پیش آیا جس کو اہل سیر نے لکھا ہے کہ جب مولا کائنات پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد ان کو گھر لایا گیا، تو گھر لانے کے بعد کہتے ہیں کہ کافی ٹائم گزر گیا، مولا کائنات نے آنکھ نہیں کھولی. آپ کی دونوں آنکھیں پیدائش کے بعد کیا تھی؟ بند تھیں. تو حضرت ابو طالب بھی آئے، خاندان کے سارے جو بزرگ تھے وہ آئے، خواتین آئیں اور مختلف قسم کی تجزیات کرتے رہے کہ بچہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا ہے. کئیوں نے کہا کہ شاید اس کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے. کئیوں نے کہا کہ اپنے لوگ تبصرے کرتے رہے کہ بھائی انہوں نے آنکھ کیوں نہیں کھولی ہے. اسی دوران کہتے ہیں کہ حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوئی کہ میرے چچا کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے. تو آپ خوشی سے، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اور حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا ابو طالب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت محبت تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بہت محبت تھی. تو جس وقت نبی علیہ السلام تک خبر پہنچی کہ میرے چچا کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، آپ خوشی خوشی تشریف لائے. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھا اور انہوں نے اپنے ہاتھوں پر ان کو اٹھایا، اور جیسے ہی حضور نے ان کو اٹھایا تو مولا کائنات نے اپنی آنکھ کھولی. کیا کھولی؟ اہل سیر نے لکھا ہے کہ مولا کائنات نے اس وقت تک پیدائش کے بعد اپنی آنکھ نہیں کھولی جب تک کہ ان کے سامنے چہرہ مصطفیٰ نہیں آیا. یہ آپ کے فضائل، آپ کے مناقب اور آپ کی عظمتوں میں سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیدائشی طور پر محبت کا یہ ایک خوبصورت مظاہرہ تھا جس کو اہل سیر نے لکھا ہے کہ پیدائش کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس وقت تک آنکھ کو نہیں کھولا، اور جب تک کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے نہیں آئے. اور جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے آئے، سرکار نے ان کو اٹھایا اور حضرت علی المرتضیٰ نے آنکھ کھولی. اور مولا کائنات کی جب آنکھ کھلی تو سب سے پہلی نظر جس پر پڑی وہ چہرہ والضحیٰ تھا، وہ چہرہ مصطفیٰ تھا، وہ چہرہ رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھا. تو اہل سیر نے ایک یہ بھی لکھی ہے، یہ بات بھی آپ کے فضائل اور مناقب کے اندر لکھی ہے کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو جو ہے وہ پہلی نظر جو ان کی آنکھ کھلی تو چہرہ مصطفیٰ پڑا. اور ایک روایت کے مطابق کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو گھٹی بھی دی ہے. یہ بھی ایک روایت موجود ہے. پھر اسی طریقے سے مولا کائنات کے بے شمار فضائل اور مناقب ہیں. اتنے فضائل اور مناقب ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی عظمت اور آپ کی مقام اور آپ کے مرتبے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا. آپ نے غدیر خم کے موقع پر خطبہ دیا اور اس خطبے دیتے ہوئے حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کنت مولا
فہذا علی مولاہ، فرمایا کہ جس کا میں مصطفیٰ مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ اور اسی حدیث کی بنا پر حضرت علی المرتضیٰ کو مولائے کائنات کہتے ہیں کہ آپ کو مولا کا لفظ ہے، مولائے کائنات کا لفظ ہے جو ہے یہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عطا فرمایا گیا۔ پھر جس طرح میں نے گزشتہ روز آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں پہنچے تو اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ یا علی، اے علی، اسعد علی من کا بیا، اے علی میرے کندھوں پر سوار ہو کر یہ کعبے کے اندر جو اوپر چھت پہ بت رکھے گئے ہیں ان بتوں کو توڑو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پر چڑھنے اور آپ کے کندھے پر چڑھ کر خانہ کعبہ کے اندر سے بتوں کو توڑنے کی سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے مولائے کائنات کو عطا فرمائی۔ پھر سب سے بڑی بات کہ جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت آپ کے جو والد تھے حضرت ابو طالب یہ کثیر العیال تھے۔ حضرت ابو طالب کیا تھے؟ یہ کثیر العیال تھے، اور آپ نے اپنے چچا حضرت عباس سے مشورہ کیا اور آپ نے کہا کہ ہمارے چچا کثیر العیال ہیں، کیوں نہ ہم ان کے ایک ایک بیٹے کو اپنے زیر کفالت لے لیں اور ان کی پرورش کریں۔ تو انہوں نے ایک نے حضرت عباس نے حضرت جعفر کو لیا، اور حضرت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو لیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی پرورش خود فرمائی ہے۔ آپ کا پیدائش کے بعد سے لے کر آپ کی شادی تک کے تمام مراحل اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا مکمل خیال رکھا، حتیٰ کہ ان کی نہ صرف پرورش کی بلکہ جوان ہوئے تو اپنی نور نظر لخت جگر سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سلام اللہ علیہا کے ساتھ آپ کا نکاح کرنے کی سعادت بھی جو ہے وہ سرکار نے آپ کو عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد جو ہے وہ حضرت علی، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی پشت کے اندر رکھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کا یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ لوگوں کا نسب ان کے باپ سے چلتا ہے، لیکن میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی، میں اس کا عصبہ ہوں۔ اور یعنی حضرت علی کی پشت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اہل بیت کے اندر شمار کیا۔ جب آیت تطہیر نازل ہوئی اس وقت بھی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے وہ تفسیر کبیر کے اندر نازل فرمایا کہ جو ہے وہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا، اور ان کو اپنی چادر کے اندر لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور تو ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما۔ تو آیت تطہیر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے وہ بھی جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے لیے نازل فرمائی، اور آیت تطہیر کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولائے کائنات کو شامل کیا ہے۔ تو آپ کی پاکیزگی اور آپ کی طہارت وہ ہے کہ جس کو میرے رب نے بھی بیان فرما دیا، مصطفیٰ کریم نے بھی بیان فرما دیا۔ حضرت مولائے کائنات کے کردار، آپ کے افکار، آپ کے اخلاق اور آپ کے مقام اور مرتبے کی وہ طہارت ہے، یہ وہ طہارت ہے جس کا اعلان میرے مصطفیٰ کریم نے خود کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جب مباہلہ کی بات چلی، اس وقت بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دعا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علیًا و فاطمہ و حسنا و حسینا، کہ نبی علیہ السلام جب آیت مباہلہ نازل ہوئی
اور فرمایا کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، میں اپنے بیٹوں کو بلاتا ہوں، تم اپنے گھر والوں کو بلاؤ، میں اپنے گھر والوں کو بلاتا ہوں، تم اپنی خواتین کو بلاؤ، میں اپنی خواتین کو بلاتا ہوں۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات کو آواز دی، حضرت علی کو بلایا، سیدہ کائنات کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا، اور پھر جو ہے وہ اس وقت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے اہل بیت کے اندر شامل کیا۔ غزوہ خیبر کے اوپر جب قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور وہ خیبر کو فتح کرے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات حضور نے فرمایا کہ کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اس رات جتنے صحابہ اکرام تھے سب کے سب بے چین تھے کہ کل وہ خوش قسمت کون ہوگا جس کے ہاتھ میں سرکار خیبر کو فتح کرنے کا جھنڈا دیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا علی، حضور نے علی کو بلایا، حضرت علی کو صدا ندا دی، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا۔ جب ان کو بلایا تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں آشوب چشم تھا، آنکھوں میں درد تھا، تو آپ نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ حضرت علی کی آنکھوں میں درد ہے اور شدید تکلیف ہے ان کو، اور حضور نے فرمایا کہ علی کو بلائیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک وہ آنکھ تھی جب پہلی کھلی تو چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کیا، اب آشوب چشم کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ اپنا لعاب مبارک لگایا، لگانے کے بعد مولا کائنات حضرت علی کی آنکھوں پر پھیرا، اس طرح پھیرا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لعاب مبارک اور آپ کی شہادت کی انگلی کا میری آنکھوں سے مس ہونا تھا، ٹچ ہونا تھا، تو آپ پتہ کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم مجھے یوں لگا کہ زندگی میں کبھی آنکھ کی تکلیف نہیں، اسی وقت اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے مناقب اور فضائل اور عظمتیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس طریقے سے بیان فرمائی ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو فاتح خیبر بھی کہتے ہیں، اور جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو جھنڈا دیا تو فرمایا کہ بس حضرت علی کی اس وقت جو کیفیت تھی وہ کیا تھی، اور اس کے اندر جو جلال، جو شیر خدا اور اسد اللہ الغالب کا آپ کو لقب دیا گیا، آپ فرماتے ہیں آپ نے ایک ضرب کے ساتھ جب خیبر کے دروازے کو لگائی نا، فرمایا جس کو 40 احباب ہو کر جس دروازے کا دروازہ کھولتے تھے، اس کو جب مولا کائنات کی ایک ضرب لگی تو وہ دروازہ اکھڑا ہوا جا کے دور لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک ضرب حیدری کے ساتھ جیسے ہی وہ خیبر کا دروازہ ٹوٹا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے، اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس گھرانے سے حضرت علی المرتضیٰ کا انتخاب کیا گیا، حضرت علی المرتضیٰ کو میرے مصطفیٰ نے مولا کائنات کا لقب عطا فرمایا، اپنی بیٹی، اپنی نور نظر، اپنی لخت جگر، اپنی شہزادی سیدہ کائنات کو ان کے جو ہے وہ عقد کے اندر دیا، تو اب ان کی جو اب خود مولا کائنات ہیں، جو بیوی ہے وہ سیدہ کائنات ہے، اور خدا نے جو شہزادے عطا فرمائی وہ جنتی نوجوانوں کے سردار کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا تو ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کر خانہ کعبہ کی طرف جا رہے تھے، اور خانہ کعبہ میں جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کر رہے تھے، تو مولا کائنات کی چونکہ پرورش نبی علیہ السلام نے کی تھی اور اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی،
جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو مولا کائنات کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 10 سال تھی. تو آپ جہاں بھی سرکار جاتے نا تو حضرت خدیجہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات کو ساتھ رکھتے کیونکہ پرورش آپ نے کی ہوئی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کو لے کر آپ خانہ کعبہ کی طرف جا رہے تھے نماز ادا کرنے کے لیے. تو مولا کائنات ساتھ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ سرکار نماز پڑھا رہے ہیں, حضرت خدیجہ ساتھ کھڑی نماز پڑھ رہی ہیں. تو آپ نے سوال کیا حضرت مولا کائنات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے اور میں تمہیں بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں. تو مولا کائنات نے جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ مجھے آپ ایک دن کا موقع دیں, روایات کے مطابق کہ میں مشورہ کر لوں یا اپنے ابو سے پوچھ لوں. اور ایک روایت کے مطابق کہ جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جو ہے وہ دعوت دی تو آپ اسی وقت ایمان لائے. تو بچوں میں ایمان لانے والے سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ تھے جس وقت آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب آپ ایمان لائے تو عمر 10 سال تھی, اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد سے حضور کے وصال تک تقریباً اعلان نبوت کے بعد کا عرصہ جو ہے وہ 23 سالہ عرصہ ہے. کتنا ہے؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال تھی, 63 ایئر تھی. تو 23 سال تک سفر میں, حضر میں, ہر لمحہ مشکل میں, آسانیوں میں, ہجرتوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. حتیٰ کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باہر کفار نے گھیرا ہوا تھا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بستر پر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کو چھوڑا. آپ فرمایا علی تو میرے بستر پر لیٹ جا, کل مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا, یہ فلاں فلاں کی امانتیں میرے پاس ہیں اور یہ امانتیں تم ادا کر کے تم بھی آ جانا. پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم جو ہے وہ سرکار ہجرت کے وقت حضور کے بستر پر کفار کے نرغے میں کون تھے؟ حضرت علی تھے. اور اس پورے سفر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق. ہجرت کے موقع پر جن 2 شخصیات کا سرکار نے انتخاب کیا تھا, ایک کو اپنے بستر پر چھوڑنے کے لیے اور ایک کو سفر ہجرت میں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے, وہ ایک سیدنا ابوبکر صدیق تھے اور دوسرے مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ تھے. حضرت علی نے مدینہ کی طرف ہجرت کی, بدر میں شریک ہوئے, احد میں شریک ہوئے, خندق میں شریک ہوئے, بیعت الرضوان میں شریک ہوئے. تمام مشاہد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کے ہمراہ رہے. البتہ غزوہ تبوک میں آپ شریک نہیں ہوئے. غزوہ تبوک کے موقع پر کفار نے مدینہ طیبہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا. پھر اسی طریقے سے جو وہ طرح طرح کی جو ہے وہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر مولا کائنات سے کہا کہ علی تجھے میں اپنا قائم مقام بنا کے جا رہا, تو پیچھے خواتین کی اور بچوں کی حفاظت پر تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ان کو چھوڑا. تو آپ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح کہ موسیٰ کے لیے ہارون تھے, لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, میں خاتم النبیین ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ. پھر اسی طریقے سے جب صحابہ اکرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر جو ہے وہ مواخات قائم کی کہ ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنایا. اسی طریقے سے جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنایا اور وہ ان کے ساتھ رہنا شروع ہو گئے. غربت کا دور تھا تو آخر میں مولا کائنات بچے. تو کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ جس کو تو حضرت مولا کائنات نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے وہ آپ نے سب کو جو ہے کسی نہ کسی کا بھائی بنایا ہے. تو مجھے تو حضور نے فرمایا کہ علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. حضور نے
جو ہے وہ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی قرار دیا اور فرمایا نہ صرف تو دنیا میں میرا بھائی ہے علی، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ پھر اسی طریقے سے کئی غزوات کے موقع پر حضرت علی المرتضیٰ کا جو ہے وہ جو آپ کی عظمت ہے، آپ کی شان ہے۔ پھر ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ صحابہ اکرام کے ہجرت کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں ٹھہرے رہے، پھر مکہ سے جب ہجرت کرنے کے معاملے میں آئے تو پھر مولا کائنات کو چھوڑا، پھر حضرت علی المرتضیٰ بعد میں ہجرت کر کے آئے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد، آپ نے بھی ہجرت کی ہے مکے سے مدینے کی طرف، اور آپ کا وصال پھر مدینہ طیبہ کے اندر ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد جب فوت ہوئی تو حضور نے کفن کے لیے ان کو اپنا کرتا پیش کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر مبارک جب کھودی جا رہی تھی، قبر تیار ہوئی تو حضور خود ان کی قبر میں لیٹے پہلے تاکہ ان کی قبر میں برکت ہو۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ ماجدہ کو اپنی قبر ان کی قبر کے اندر اتارا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کی تربیت کا جو فیض ملا، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ کو جو ہے وہ علم بھی صحابہ اکرام میں سے، فقاہت بھی صحابہ اکرام میں سے وکری عطا فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب خلفائے راشدین کا دور آیا تو حضرت فاروق صدیق اکبر کے دور کے اندر بھی قاضی القضاء کے منصب پر حضرت علی فائز رہے، فاروق اعظم کے دور کے اندر بھی قاضی القضاء کے منصب پر حضرت علی المرتضیٰ فائز رہے۔ اور وہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ بعض وہ ایسے مسائل تھے جن کے حل کرنے سے جو ہے وہ ہم لوگ عاجز آ جاتے تھے، اور وہ مسئلہ جب مولا کائنات کے پاس جاتا تو آپ اس کا فوری طور پر حل پیش کر دیتے۔ اسی بنا پر بعض اہل سیر نے آپ کے القاب میں سے ایک لقب تاجدار حل عطا لکھا ہے کہ ہر وہ مسئلہ جس کو حل کرنے سے لوگ قاصر ہو جاتے تھے، جس کا قرآن و حدیث سے بظاہر کوئی ثبوت نہ ملتا تھا اور کوئی حل اس کا نہ سمجھ میں آتا تھا، مولا کائنات اس کا حل فوراً نکال لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں آپ کے اور فضائل بیان فرمائے، ایک فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علم کا دروازہ قرار دیا ہے، تو اس لیے بڑے سے بڑا کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ حضرت علی المرتضیٰ، مثلا روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بکثرت احادیث روایت کی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محمد، حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو رافع، حضرت صہیب، حضرت زید بن ارقم اور حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو امامہ، حضرت ابو سریحہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سفینہ، اور اسی طریقے سے بے شمار یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ سے احادیث روایت کی۔ یہ سارے وہ صحابہ ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ سے انہوں نے حدیثیں لے کر آگے بیان فرمائی ہیں۔ پھر اسی طریقے حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جو ہے وہ یمن کی طرف بھیجا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے یمن کی طرف بھیج رہے ہیں، لوگ مجھ سے قضاء کے متعلق سوال کریں گے، حالانکہ مجھے قضاء کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرے قریب ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے یمن تو بھیج رہے ہیں لیکن مجھے کوئی قضاء کا علم تو نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرے قریب آؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ میرے سینے پہ پھیرا۔ کیا کیا؟ حضور نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ میرے سینے پہ پھیرا، پھر دعا کی کہ اے اللہ اس کی زبان کو ثابت اور دل کو ہدایت پر رکھ۔ کہتے ہیں کہ اس رات اس ذات کی قسم جس نے دانہ اگایا
اور روح کو پیدا کیا. حضرت مولا کائنات کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کبھی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کبھی تردد پیش نہیں ہوا, کبھی مشکل پیش نہیں آئی. فرمایا جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے قریب بلا کر میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور مجھے علم کی اور فقاہت کی دعا دی ہے, مولا کائنات کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم, بڑے سے بڑا کوئی مسئلہ بھی کیوں نہ آیا ہو, مشکل سے مشکل مسئلہ بھی کوئی کیوں نہ آیا ہو, جس مسئلہ کو حل کرنے سے دوسرے لوگ عاجز آ جاتے تھے, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے سینے کو اس کے لیے کھول دیتا تھا, میرا دماغ اس کے لیے کشادہ ہو جاتا تھا اور اس مسئلے کا حل فوراً نکل آتا تھا. اسی لیے تو آپ کو مدینۃ العلم کا باب کہتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ میں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. فرماتے ہیں کہ پھر مجھے دو آدمیوں کے درمیان قضا کرنے میں کبھی فیصلہ کرنے میں کبھی شک اور تردد نہیں ہوا, خدا نے میری مدد کی ہے. پھر اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ میں سب سے زیادہ قضاء کا علم جاننے والا قاضی القضاء, یعنی وہ مسائل جو پبلک جو مسائل پبلک کو پیش آتے ہیں, فرمایا اہل مدینہ میں سب سے زیادہ قضاء کا علم, سب سے زیادہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا علم, سب سے زیادہ لوگوں کے مسائل کا علم, فرمایا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. پھر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کسی ایسی مشکل کی پناہ مانگتے تھے کہ جس کے حل کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم جو ہے وہ نہ ہوں. تو حضرت عمر کو جب کبھی مشکل آتی تو آپ اس مسئلے کے لیے حضرت علی سے رابطہ کرتے. ایک کا مرتبہ ایسا مسئلہ پیش آیا کہ حضرت فاروق اعظم نے کوئی مسئلہ بیان کیا تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو جاتا. تو اس لیے میں نے صحابہ حضرت علی, حضرت فاروق, ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ اکرام کو قضاء, حضرت فاروق صدیق اکبر کے دور میں بھی منصب قضاء حضرت علی کو عطا کیا گیا, حضرت فاروق اعظم کے دور میں بھی منصب قضاء حضرت علی کو عطا کیا گیا, سیدنا عثمان غنی کے دور میں بھی منصب قضاء حضرت علی کو عطا کیا گیا. یہ خاص اللہ کی آپ کو عطا تھی کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے سینے پر ہاتھ پھیر کر آپ کو علم کا فیض عطا فرمایا تھا, روحانیت کا فیض عطا فرمایا تھا, منصب قضاء اور قضاء کے علم کا فیض اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ, کہ جو لوگ اپنے مالوں کو دن کو رات کو پوشیدہ اور ظاہر طور پر خرچ کرتے ہیں. فرمایا یہ آیت حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق نازل ہوئی کہ حضرت علی المرتضیٰ آپ نے ایک جگہ مزدوری کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 درہم آپ کو ملے ہیں. کیا ملے ہیں؟ 4 درہم آپ نے کمائے ہیں. تو آپ نے وہ 4 درہم کیا کیے, ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا. ایک کسی غریب کو بلا کر چھپا کر اس کو دے دیا کہ بھائی یہ تم اپنا نظام چلا لے. ایک کسی کو بلا کر اعلانیہ دے دیا کہ بھائی یہ تمہاری ضرورت ہے اس کو پورا کر لے. 1 درہم رات کو خرچ کیا, 1 درہم دن کو خرچ کیا اللہ تعالیٰ, اور اپنے پاس کچھ بھی نہیں بچا اور جو تھا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. تو فرمایا کہ یہ آیت جو ہے وہ سورہ بقرہ کی اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات کے حق کے اندر اتاری. تو اسی طریقے سے پھر جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم سے محبت صرف مومن کرے گا. حضور نے فرمایا کہ مومن علی کی محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا اور منافق کی زبان پر علی کی محبت آ ہی نہیں سکتی. فرمایا اور حتیٰ کے بعد صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی کی پہچان کرنی ہوتی نا کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے تو ہم اس کے سامنے علی المرتضیٰ کا ذکر کیا کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ طائف کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا اور کافی دیر تک ان سے سرگوشی میں باتیں کرتے رہے. بعض صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے امزاد سے بہت طویل کلام کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے علی سے سرگوشی کی, کلام نہیں کیا, یہ کلام اللہ نے کیا تھا. اور حضرت عمر ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا کائنات فرمایا کہ علی و منی و انا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی جو ہے وہ کمالات اور آپ کے ظہور اور آپ کی عظمتوں کو بیان فرمایا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شمار آپ کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مولا کائنات تاجدار حق عطا مولا مشکل کشا کے علمی اور روحانی فیض سے مملو فرمائے. آج چونکہ ان کا یوم شہادت تھا اس لیے میں نے قرآن و حدیث سے آپ کے فضائل اور مناقب پر چند روایات پیش کی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر انہیں قبول اور منظور فرمائے. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ